ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لا حاصل چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نعمتوں میں کبھی اللہ کو نہیں ڈھونڈتے، اس لیے ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ جب زندگی ہمیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود ہمیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ بس اللہ راضی رہے، دنیا کا تو معیار بدلتا رہتا ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اے انسان، رب سب کا وقت بدلتا ہے، پھر تو کیوں اکڑتا ہے؟ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر نہ کرنا۔ لوگ تمہیں ذرا سی بات پر چھوڑ دیتے ہیں اور خدا تمہیں تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا اللہ سے معافی مانگنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ دینی خدمات میں رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں، رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہی ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، سوائے اس کے جس کا اللہ پردہ رکھ لے۔ یا اللہ، ہمیں اتنا بدل دے یہاں تک کہ آپ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ فقر کا خوف نہ کرو، خدا نے تمہیں دوزخ سے ڈرایا ہے، فقر و فاقے سے نہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے بچیں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے وقت شرمندگی محسوس ہو۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، وہ کم ہو یا زیادہ، ہر صورت نقصان دہ ہے۔ دنیا کی فکر دل میں تاریکی لاتی ہے، اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کر دیتی ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب دیندار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی حجاب۔ جن کو اللہ تعالی کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی
بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اگر مشکلات آپ کو گرا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے گر کر انہیں حل کروا لیجئے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین نیت رکھتے ہیں، اور جن کی نیت اچھی ہے ان کے کام تو رب سنوارتا ہے۔ جن کے کام رب سنوارے اس کو کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم اندر سے مر چکے ہو۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر کریں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں، حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں۔ زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ روزہ ایک بے مثال عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن رمضان کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اے اللہ، تو نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا، تو اگر دے تو کوئی اور روک نہیں سکتا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ رب اپنے بندوں کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ خدا اور بندے کے تعلق کے درمیان جھوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین اتنا کامل رکھو کہ اگر مگر، لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو خود کو نہیں، خود ہی کو دیکھے، جو صرف ظاہر کو نہیں، باطن کو بھی دیکھے۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں لڑتا، نہ زندگی سے اور نہ ہی زندگی دینے والے سے۔ جن گھروں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات کریں۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن لوگوں کو معاف کرنا سب سے بڑی دانائی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو،
رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں ہے یا کسی کی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لے کر رہیں گے۔